بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذوقار، آج کی یہ پرنور روحانی ایمانی محفل پاک بسلسلہ افتتاحی تقریب درسگاہ حاضہ، اور یقیناً یہ در و دیوار جو آج چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، نور سے منور ہو رہے ہیں، یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور عام نظروں میں یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن یقین کیجئے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ان کاموں کے لیے اپنے جگروں کا خون لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں اس طرح کی بلڈنگیں بنتی ہیں۔ اور آج اس پرفتن دور میں اس قسم کی 5 اسٹار ہوٹل سے بھی بہترین بلڈنگ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں وہی بچوں سے 20-20 ہزار روپے داخلہ فیس لیا جائے گا، 5-5 ہزار روپے ماہانہ فیس لی جائے گی، ہر مہینے بعد مختلف دے کے حوالے سے پیسے نہیں مانگے جائیں گے، بلکہ یہ بلڈنگ، یہ ادارہ، یہ جگہ اس لیے وقف کی گئی کہ یہاں پہ وہ لوگ آئیں جو آ کے قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم کو حاصل کریں، اور ان سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان سے یہ ان کی توقعات ہیں کہ جب وہ یہاں آ کے پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو دولتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اس کا صرف دنیا میں ہی فائدہ ہے کہ یہ بلڈنگ بنا دی گئی، خرچ کرنے والوں نے پیسہ لگا دیا، محتممین نے اس کی بلڈنگ کو سجا دیا، انتظامات کر کے طلباء کو یہاں بٹھا دیا۔ اب یہ نہیں کہ صرف دنیا میں ہی ہے، بلکہ اس سے اگلی بات کریں کہ یہ دنیا تو ہمارے لیے ایک امتحان رہا ہے، اور امتحان کا نتیجہ امتحان کے سینٹر میں فوری نہیں سنایا جاتا، اس کا اعلان بعد میں کیا جاتا ہے۔ انسان کائنات میں جو کچھ بھی کرتا ہے یہ امتحان ہے، لیکن اس کا نتیجہ اس کو فوت ہونے کے بعد سنایا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اسے کسی چیز کا فائدہ نہیں ملتا الا ثلاث، مگر 3 چیزوں کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ نے رستے سے کسی تکلیف چیز کو ہٹا دیا، کسی غریب کی پریشانی کو دور کر دیا، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دی، کسی جگہ پہ پانی کا اہتمام کروا دیا، کسی جگہ پہ کنواں کھدوا دیا۔ الغرض کہ انسان کی زندگی کے متعلق کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ صدقہ کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی قیامت تک قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور آج یہ بلڈنگ
اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جس شخص نے یہ بلڈنگ بنائی، جس نے اس میں ایک ایک حصہ ڈالا، ایک ایک روپیہ حصہ دیا، یا کسی نے اگر ساری اپنی جیب سے بنائی، تو جب تک قیامت تک اس میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، قیامت تک اس کی قبر میں اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو میرے کریم آقا نے فرمائی وہ ہے نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اگلی دو باتیں میں اپنی بٹی صاحب کی توجہ بھی چاہوں گا اور آپ کی گفتگو سے آگے لے کے جاؤں گا۔ یقیناً ہر جگہ پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے، جہاں پہ انسان کو کام کرنے سے، لیکن میں اس بات کو بابا جی کی بارگاہ میں بھی یہی عرض کروں گا کہ اس پہ توجہ، اور آپ سے بھی۔ لیکن جب بزرگوں کی نظر ہو جائے تو یقین جانیے، درود پاک پڑھیے۔ جب بزرگوں کی توجہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں حضور زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں جب سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اجازت لینے کے لیے آئے تو آپ نے دعاؤں سے نوازا اور آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اے نظام الدین، میں نے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ سے تھوڑی سی دنیا مانگی ہے، اللہ کی بارگاہ سے تھوڑی سی دنیا مانگی ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ سیدنا نظام الدین اولیاء نے رونا شروع کر دیا اور دستگزار ہو کے کہنے لگے، حضور اس دنیا نے تو بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ ہو بہو اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ان کی توجہ اس ادارے پہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا نظام الدین یہ دنیا تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، نظام الدین یہ دنیا تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ چشتیوں کا خانوادہ ہے تو پھر ان کی نگاہ کیوں نہ ہو، چشتیوں کا خانوادہ ہے، آستانہ ہے، تو پھر چشتیوں کی نگاہ کیوں نہ ہو۔ وہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جو کئی میل دور وضو کر رہے ہوں اور مرید حالت نظر میں شیطان کے چکرے میں آ جائے تو پانی کا چھٹا وہاں سے پھینکے تو اس کو شیطان کے چنگل سے بچا لیتے ہیں۔ یہ تو پاک پتن سے قصور اور منڈی عثمان والا تو کچھ دور ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بٹی صاحب نے حضور سیدی دادا گنج بخش علیہ رحمہ کے حوالے سے، علم کی حوالے سے بات کی، اس سے میں مولانا روم کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہم یہ جو ظاہری طور پہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ علم ظاہری ہے، اس علم کا تعلق صرف کتابوں سے ہے یا استاد کے ساتھ ہے کہ استاد نے کتابوں سے دیکھ کے پڑھانا ہے، شاگردوں نے دیکھ کے پڑھنا ہے، مگر اس سے آگے کی چیز ایک اور ہے، وہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کسی فقیر کے سامنے زانوِ تلمذ ہونا پڑتا ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، آپ بات کو فوری سمجھ جائیں گے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے درس و تدریس کر رہے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ آج پرنٹنگ کا دور ہے، کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، بازاروں سے مختلف کتابیں مل جاتی ہیں۔ وہ دور تھا کہ ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، کسی کے پاس ایک ہوتی تھی، کسی کے پاس نایاب ہوتی تھی۔ مولانا حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا روم کی کتابوں کو پکڑا اور تالاب میں پھینک دیا۔ بات توجہ طلب ہے، جب کتابوں کو تالاب میں پھینک دیا مولانا روم چیخے چلائے، بابا یہ آپ نے کیا کیا؟
میری نایاب کتابیں تھی ساری خراب ہو گئی. شاہ شمس تبریز یوں دیکھ کے مسکرائے. مسکرانے کی وجہ بھی وہ سمجھ گئے کہ یہ مولانا روم صرف مولانا ہے, یہ اگلی بات کو جانتے ہی نہیں. شاہ شمس تبریز نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور تالاب میں ہاتھ ڈال کے وہ کتابیں نکالی, یوں کر کے جھاڑی تو ان میں سے مٹی نکل رہی تھی. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پانی میں کوئی کتاب گرے, پھر پانی سے اس کو نکالا جائے, پھر اس کو جھاڑا جائے تو پھر اس میں سے مٹی نکلے, پھر اس میں سے مٹی نکلے, کیسے ممکن ہو گیا؟ مولانا روم پریشان ہو گئے, فرمانے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا روم مسکرائے اور فرمایا این چیز کہ تو نہیں جانا, یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا. ارے یہ وہی تو چیز ہے جس کو شیخ کے سامنے بیٹھ کے شیخ سے سینہ بسینہ لیا جاتا ہے تبھی جا کے حاصل ہوتی ہے. اور مولانا روم جی بھی فرماتے ہیں جب معرفت الہیہ حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے پھر ایک نتیجہ نکالا. آپ فرماتے ہیں دین موجود اندر کتب, دین موجود اندر کتب, کہ دین کتابوں میں موجود ہے. علم و حکمت در کتب, علم و حکمت جو ہے یہ بھی کتابوں میں موجود ہے. دین از نظر, اور دین نظر سے حاصل ہوتا ہے. اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے دین کو پڑھنا پڑھانا یہ اور چیز ہے, شیخ کے سامنے بیٹھ کے دین کو سمجھنا یہ اور بات ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس آستانے کو کہ انہوں نے تمام موجودہ ضروریات کے مطابق اس ادارے کا قیام فرمایا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. مرکز اہل سنت, مرکزی دارالعلوم جامعہ حنفیہ, رجسٹر قصور آج بھی کل بھی قیامت تک اس ادارے کے ساتھ ہے. اس ادارے کو جہاں پہ دارالعلوم جامعہ حنفیہ کی ضرورت ہوگی ادارہ سب سے پہلے ان کے پیچھے کھڑا ہوگا.